السلام علیکم، میں شہان متی اور آپ دیکھ رہے ہیں بینک اسلامی بیٹھک. آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے یہ کوئی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے یہ صرف ایک بینکر نہیں ہے بلکہ ایک 360 جو ہے پیکج ہیں. اور میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر سہیل سکندر صاحب سے. السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام شان، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می سہیل ٹو. بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ. سہیل بھائی میں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں نے بینک اسلامی کی بہت ساری پوڈ کاسٹ کی ہیں، ایونٹس کی ہیں، پر آج جو ہے نا میری ایکسائٹمنٹ بڑی نیکسٹ لیول ہے، کیونکہ میں آپ کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں دا وے یو آر ورکنگ. آپ پہلے سی ایف او تھے، پھر سی او ہوئے، پر آپ کو میں نے کہا ہمیشہ 360 کام کرتے ہوئے. تو میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور میں تھوڑا کنفیوز بھی ہوں آپ کا انٹرویو لیتے ہوئے. نہیں، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ. سہیل بھائی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ سہیل سکندر کون ہے. یعنی ہم نے آپ کو ایز اے سی او بھی دیکھا اور میں نے تو آپ کو پرسنلی بڑا کلوز بھی دیکھا، پر جو لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ ان کو بتائیں کہ ہو از سہیل سکندر. کیا وہ ایک سی او ہے، وہ ایک اچھا بھائی ہے، وہ ایک اچھا باپ ہے، وہ کون ہے سہیل سکندر؟ دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نارمل طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہوں، اور اپنی روٹین لائف کے اندر بھی ایم اے ویری ریگولر ہیومن بینگ. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفائن مائی سیلف ایز چیف آپریشنز آفیسر اور چیف فائنینشیل آفیسر. جو میں نے ایکچولی جب اس انڈسٹری کو جوائن کیا اسلامک بینکنگ کی، تو اس نے مجھے ایک مشن دیا ہے، اور اس مشن کو ہم نے اور زیادہ ریفائن کیا بینک اسلامی کے اندر. میں نے اپنے کیریئر کا شروعات جو ہے وہ ایک اور اسلامک بینک سے کی تھی. اس سے پہلے میں ایک تکافل کمپنی کے اندر سی ایف او کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو اوور دا پیریڈ نا میں نے ایک اپنی جو لائف کا جو مشن ہے وہ سیٹ کر دیا ہے، اور وہ ہمارے بینک کا بھی مشن ہے وچ از سیونگ ہیومینٹی فرام ربا. ٹھیک ہے. تو میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں ایز اے اسلامک بینکر ان مائی پروفیشنل لائف آلسو اینڈ ایز اے نارمل ہیومن بینگ آلسو. اس کے علاوہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جن کیریکٹرز کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ ایز اے فادر ہو، ایز اے بیٹے کے طور پہ ہو، ایز اے بھائی کے طور پہ ہو، یا ایز اے بیسکلی سپروائزر ہو، ایز اے مینیجر ہو، تو اس کو ہم پوری جو ہے جسٹس کے ساتھ اس کو نبھائیں. تو بس یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ایک جرنی ہے، اور اس کے اندر چلتے رہنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے. اور سہیل بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کا وٹنس ہوں، میں اس کو انڈورس کروں گا کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو بالکل ویسا ہی پایا. اچھا، دنیا جو ہے وہ آپ کو سی او کے طور پہ جانتی ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ جانتی ہے، پر آپ ماشاءاللہ جس پوزیشن پہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یو آر ویری ہمبلڈ. ہمیں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم آپ سے وداؤٹ اپوائنٹمنٹ ناک کرتے ہیں. صرف میں نہیں، میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ آپ کام میں بزی ہوتے ہیں، لوگ آپ کا دروازہ ناک کرتے ہیں اور آپ کے روم میں آ جاتے ہیں. یو آر ویری ایزی ٹو گو فار ایوری ون. تو یہ چیز آپ کے اندر کہاں سے آئی کہ کسی کو بھی الاؤ کر دیا جب چاہے آپ کے پاس آ جائیں؟ تو اتنی ہمبلنس اور اتنی یہ ساری چیزیں کیسے آپ کے اندر ماشاء اللہ آ گئی؟ ورنہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انسان میں تھوڑا سا ایک آتا ہے، کیونکہ ورک لوڈ بھی بہت زیادہ ہوگا آپ کے پاس، اس کے باوجود آپ کیسے اتنے سافٹ اینڈ ایزی ٹو گو ہیں فار ایوری ون؟ جی شان، جو آپ بات کر رہے ہیں بیسکلی یہ مجھے کافی لوگ اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور یہ جو ایک ٹریٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک نیچرلی اوور دا پیریڈ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ہی شاید یہ ڈیولپ کی ہوگی. اور اس کو میں بظاہر کوئی پریکٹس نہیں کرتا، لیکن یہ ایک نیچرل ایک بلٹ ان چیز ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو امپیتھی ہے، لوگوں کی طرف جو ہمدردی ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. آپ کسی بھی پوزیشن کے اندر آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، آپ کو اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، اور اس کو بیسکلی میک شیور کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کی بات کو سنیں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر بہت سارے لوگ جو ہے وہ بینک کے اندر اور بینک سے باہر سہیل سکندر سے کہیں زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ پوزیشن دی ہے اور ایک سینئر پوزیشن پہ آپ کو بٹھایا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری بھی آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں، چاہے وہ امپلائیز ہوں یا بینک کے کسٹمرز ہوں. ایون بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لنکڈ ان پہ یا کسی سوشل میڈیا چینل پہ کسٹمرز اپروچ کرتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بینک اسلامی کی ایک سینئر پوزیشن پر ہیں، تو شاید یہ میرا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں رسپونڈ بھی کروں اور ان کے مسئلے کو حل بھی کروں. تو اس کا ایک امپیکٹ بھی کریٹ ہوتا ہے. وہ امپیکٹ جو ہے وہ بینک کی ریپوٹیشن کو بھی امپروو کرتا ہے، آپ کی ڈیفینیٹلی لوگوں کو کمفرٹیبل کرتا ہے وتھ یور اون پرسنالٹی. تو یہ ایک چیز ہے جو نیچرلی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فالو کروں.
परफेक्टली राइट सोहेल भाई, पर मैं इसमें ये सब ये जानना चाहता हूँ, ये चीज़ आपके अंदर क्रिएट कैसी हुई जो आप बात कर रहे हैं और मैंने पर्टिकुलरली आपको करते हुए देखा, पर आपको क्या लगता है ये चीज़ आपके अंदर आई कैसे? क्या वो पेरेंट्स का रोल था, टीचर्स का रोल था, या आपने खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको पढ़ा और आपको लगा कि देखिए पढ़ते बहुत सारे लोग हैं बट आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर कैसे आई? कई दफ़ा होता है घर से बचपन से तरबियत ही ऐसी हुई होती है, वो एक रीज़न होता है, या स्कूलिंग आपकी ऐसी हुई होती है, तो ये चीज़ आपके अंदर क्रिएट कैसे हुई? ये चीज़ मेरे ख्याल से मेरी जर्नी का हिस्सा रही है, और मेरी जर्नी के अंदर जहाँ पे मैं आज मौजूद हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे सुपरवाइज़र्स, ऐसे मैनेजर्स, ऐसे पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने मुझे जो है वो मौके दिए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम की हैं। सही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं फ़र्म के अंदर एंटर हुआ, तो जो हमारे जो पार्टनर या प्रिंसिपल होते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए कि जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली बहुत सारे असाइनमेंट्स कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मुझे लर्निंग का बहुत ज़्यादा मौका मिला। और बहुत दफ़ा डेफिनेटली आप काम करते करते मिस्टेक्स करते हैं जिसको वो नज़रअंदाज करते थे और आपको सिखाते थे। इसी तरह जब मैं प्रोफेशनल अपने कैरियर के अंदर जब मैंने आगाज़ किया, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसे लोग मिले, जो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे मौके दिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जहाँ पे उन्होंने मुझे आज़माया, और वहाँ पे कुछ डेफिनेटली मेरे एरर्स होंगे, मेरी मिस्टेक्स होंगी जिनको उन्होंने नज़रअंदाज किया और मुझे लर्निंग का और ग्रोथ का मौका दिया, जहाँ उन्होंने मुझे गाइड किया। तो ओवर द पीरियड मैंने देखा है कि मेरी अपनी सक्सेस के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे किरदार रहे हैं, तो वहाँ से ये चीज़ डेवलप हुई कि मुझे भी बहरहाल एक ऐसा अपने आप को जो है वो यूटिलाइज़ करना है लोगों की पर्सनल कैरियर के बेनिफिट के लिए, लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो वो एक मेरा मकसद है जहाँ पे मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ फुलफ़िल कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं समझता हूँ मेरी एक अहम ज़िम्मेदारी ये भी है कि मुझसे मुंसलिक जो लोग हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो। ज़बरदस्त सोहेल भाई। सोहेल भाई माशाल्लाह 10 साल हो गए बैंक इस्लामी में आपको, जी 10 ईयर्स एक लंबा टाइम है। तो जो नई आने वाली यूथ है जो बैंक इस्लामी को ज्वाइन कर रही है, और कहते हैं कि जो जेंजी है ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, और माशाल्लाह आप भी जो है वो बहुत कम एज है, मुझे अंदाज़ा है, मैंने एक बार आपकी एनआईसी देखी थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद आप मुझे शायद 6 महीने छोटे ही हैं। तो माशाल्लाह बड़ी कम एज में 10 साल, और नाउ यू आर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। तो जो आने वाली हमारी लोग हैं जो बैंक इस्लामी को ज्वाइन कर रहे हैं, इनको आप जो आपने बैंक इस्लामी में सीखा, तो आप इनको क्या एडवाइस करेंगे कि 10 साल रहना इस बात को अश्योर करता है कि बैंक इस्लामी एक ऐसा इदारा है जहाँ ग्रोथ है, तो आने वालों को आप क्या एडवाइस करेंगे जो बैंक इस्लामी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, बैंक इस्लामी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि बैंक इस्लामी आपको एक मिशन देता है। आप अपने आप को अगर उस मिशन से अटैच कर लेंगे तो एक तो वो आपका पैशन बन जाएगा और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर ये Agree. बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये इतना अहम मिशन है कि ये सिर्फ आपकी दुनिया नहीं, या आपकी अखरवी ज़िंदगी को भी जो है संवारता है, और आपको एक ऐसा मौका फराहम करता है जहाँ पे आप लोगों को जो है वो सूद जैसी एक अज़ियतनाक चीज़ से जो है वो बचा सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ना कि आपकी पर्सनल लाइफ को सूद अफेक्ट करता है बल्कि पूरे माशरे को, पूरी इकनॉमी को अफेक्ट करता है। तो ये एक अहम चीज़ है। इसको अगर आप अपने पैशन का हिस्सा बना लेते हैं और अपनी जर्नी का हिस्सा बना लेते हैं इस मिशन को, तो फिर मेरे ख्याल से चाहे वो बैंक इस्लामी हो या कोई और इस्लामी बैंक हो, ये जर्नी आपकी जो है वो 10 साल 20 साल आपको बहुत कम अरसा लगेगा, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम करने को हैं जो हमने अपने अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू चीज़ें अचीव करनी है। तो सोहेल भाई माशाल्लाह जैसा आपने कहा कि हम इस मिशन को अपना लें, पर हमने जो नई जनरेशन देखी, हमने देखा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो लॉयल्टी नहीं होती। उनको ये होता कि जिससे हम काम कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है, और मैं खुद मोर देन 15 ईयर्स इन बैंक इस्लामी, तो और वही बात कि हमने इस मिशन को जो है वो पकड़े रखा। तो हम वो अपनी जो आने वाली यूथ है उसमें इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि वो भी इसको सिर्फ जॉब ना समझें, इसको ऐसा मिशन लेके चलें जो हम काम कर रहे हैं सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा के लिए। इसमें बेसिकली सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमें इस्लामिक बैंकिंग को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इस्लामिक बैंकिंग इस मिशन को जो फॉलो कर रहा है इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है क्या, और सूद जो है उसके कितने नुकसानात हैं। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम इस मिशन को, इसकी गहराई को नहीं समझ सकते और इसको बिल्कुल सही अडॉप्ट बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना है, जो हमारे शुरू के प्रोग्राम्स का भी हिस्सा होता है, जो न्यू जॉइनर्स होते हैं उनको हम जब ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हमारे शरिया डिपार्टमेंट जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है, HR डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है कि वो चीज़ जो है उनको समझाते हैं कि वाई सूद इज़ अ ईवल फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इकनॉमी ऑफ एनी कंट्री और द नेशन। जब वो चीज़ समझ में आ जाती है तो उसका मुतबादिल जो है वो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम आपको क्या फ़ैसिलिटीज़ और क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, फिर ये प्रोडक्ट्स किस तरह से स्ट्रक्चर हुई हुई हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिनको समझा जाए, फिर ये आपके वंस मिशन का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपकी जर्नी में डेफिनेटली जो है वो बहुत सारे मराहिल आते हैं जहाँ पे आपने बड़ी पेशेंस के साथ चीज़ों को जो है वो हैंडल करना होता है।
یہاں پہ آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا. جب یہ ہماری جو جینزی ہے اور جو نیو جوائنرز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے اندر جو پیشنس کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہے. تو ان کو میں یہ چیز ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنی ایفرٹ کے اندر، اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ اپنی محنت 100% دیں. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. رزلٹس جو ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. بے شک، بہت اور زبردست بات ہے. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کنسسٹنٹلی اپنی جو ہے وہ جرنی کو کنٹینیو رکھیں. 100% اگر آپ نے اپنی ایفرٹ دی ہے اور آپ نے اپنا ہارڈ ورک پورا کیا ہے تو رزلٹس آپ کے انشاءاللہ آپ کو دیر سویر ضرور حاصل ہوں گے. سو بھائی ایک بات اور پرسنل اباؤٹ یو، ابھی آپ بیہائنڈ دا کیمرہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ روز صبح جو ہے بیفور دا آفس جو ہے وہ آپ جم جاتے ہیں. تو اتنی مصروف لائف، میں اپنی ای میل سے پریشان ہوں، اور شاید 4 گنا کم سے کم زیادہ آپ کے پاس ای میلز آتی ہوں گی، کیوریز آتی ہیں، پورے بینک کا آپریشن دیکھنا. تو پھر یہ آپ کیسے اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنی بینکنگ کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، ابھی آپ سے آپ کے بیٹے کا بھی ذکر ہوا ہے، نہیں بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی فکر کر رہے ہیں، اور پھر اپنی صحت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم مجھے بھی گائیڈ کرے. میں ایک چاہ تو بہت عرصے سے رہا ہوں پر میں کر نہیں پا رہا. سو مجھے اس پہ ابھی مجھے بھی گائیڈنس چاہیے. اور شاید جو ہمارے لوگ ہیں جو کارپوریٹ ورلڈ میں ان کو لگتا ہے کہ وہ نوکری پہ کر آ گئے تو وہ کچھ اور نہیں کر سکتے. بٹ ہاؤ یو آر مینیجنگ ایوری تھنگ، کہ آپ جم بھی جا رہے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آفس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں شان، یہ آپ نے بڑا اہم مدعا اٹھایا اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اور یہ بات مجھے بھی کافی، میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ سمجھ میں آئی ہے. میں نے جو اپنا ورک آؤٹ پلان اسٹارٹ کیا ہے کوئی تقریباً 1.5 سال سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور میں اپنے اندر بہت امپروومنٹ محسوس کرتا ہوں اس کو کرنے کے بعد. میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کم لوگ، بہت کم ریشو ہے، میرے خیال سے لیس دین 1% ہوگا جو اس طرف توجہ دیتا ہے اپنی صحت کی طرف، کہ وہ ورک آؤٹ یا واک کی جو ہے وہ اپنی ہیبٹ بنا کے چل رہا ہو. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں کر پاتے. اور میری جب بھی گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے تو وہ یہ بتاتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا جی، شام میں مصروفیات ہوتی ہیں، فیملی کو بھی وقت دینا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے. میرے خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے نا، ہماری پرائرٹیز ہم نے صحیح نہیں کی ہوئی. ہماری پرائرٹیز کے اندر ہم نے اپنی جو جسمانی جو بیسیکلی ضروریات ہیں اس کو سامنے نہیں رکھا ہوا. صحیح. تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میری پرائرٹیز کیا ہے کہ جی میں جو ہے کسی پوزیشن کو حاصل کر لوں، میں لائف میں سکسیزفل ہو جاؤں. سکسیز میں نے جو ڈیفائن کی ہوئی ہے وہ میں نے کی ہوئی ہے کہ میری جو ویلتھ ہے وہ کتنی ہوگی، میرے پاس کتنی گاڑیاں ہوں گی، میرے پاس گھر کی کیا صورتحال ہوگی، میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہوگا. تو وہ سکسیز جو ہے نا، وہ ڈیفینیشن سکسیز کی جو ہے وہ میں نے شاید ہم لوگوں نے غلط ڈیفائن کی ہوئی. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کب حاصل ہوں گی؟ جب آپ کا وجود صحیح سلامت ہوگا. صحیح بات ہے. اور جب تک یہ چیزیں جو ہے آپ ریئلائز کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے جو ہے وہ صحت پہ کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، بیکاز آپ بہت زیادہ اسٹریس کیری کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وقت کے اندر جو ہے وہ کام کے اندر بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو جب وہ ریئلائز ہوتی ہے اور آپ کی صحت اثر انداز ہوتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. آپ عمر کے اس حصے کے اندر ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ ریکور کرنے کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ چیز اپنی وقت میں پہلے اگر آپ اسٹارٹ کر دیں اپنی صحت کا خیال کرنا، تو وہ آپ کو آگے کافی فائدہ مند ہوتی ہے اور وہ آپ کو لانجیٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ زیادہ عرصے تک جو ہے نا وہ اپنے کیریئر کے اندر اپنی چیزوں کو کیری کر سکتے ہیں صحت کے ساتھ. سہیل بھائی، سوال ویسے تو ذہن میں نہیں تھا، پر ابھی آپ نے بات کی اسٹریس کی، اور یقیناً آپ پہ بہت اسٹریس ہوگا. میں نے بڑے ٹف ٹائم دیکھے بینک اسلامی پہ جب آئے، لیکن آپ نے کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یو آلویز ریمین کام، مسکراتا ہوا پایا، کبھی غصہ آیا، کبھی اونچی آواز میں نہیں دیکھا ان لاسٹ 10 ایئرز. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہم انسانوں کو غصہ آتا ہے، میں خود کئی دفعہ ہائپر ہو جاتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کرتے ہیں اور برے حالات میں بھی آپ کی آواز جو ہے وہ تیز نہیں ہوتی، یو ریمین کام، سافٹ اینڈ ہمبل؟ تو وہ اس اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور کیسے آپ اتنے سافٹ رہتے ہیں؟ یار شاہان، اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں شروع سے ایسا نہیں تھا. اچھا. اور یہ چیز میں نے اپنے اندر تبدیلی جو ہے وہ میں بائی پریکٹس جو ہے نا میں لے کر آیا ہوں. یہ کون سی والی تبدیلی ہے جو یہ وہ والی تبدیلی ہے جو انسان اپنے اندر لے کر آتا ہے، اور یہ بڑی اہم تبدیلی میں آپ کو بتاؤں. ایکچولی اسٹریس جو ہے نا وہ ایک سچویشن کا نام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ سچویشن کو میں کیسے مینیج کروں. سب سے پہلا کام تو یہ ہونا ہے کہ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا ہے سچویشن کے اگینسٹ. سب سے پہلا کام اپنی ریئیکشن سے پہلے آپ نے ایک پاز لینا ہے. میں کیسے اپنے آپ کو روکوں؟ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی میرے ساتھ اور مجھے تو ہوتا ہے کہ بس فوراً میں اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کیسے روکیں ہم.
اصل میں جو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ اس میں اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کچھ سوچے, تو وہ ریئیکشن جو ہے وہ سوچے بغیر نکلتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کا کولیگ ہے, وہ آپ کو ایک بہت ہی ناسٹی قسم کی ای میل کرتا ہے جس میں آپ کو بہت برا بلا کہتا ہے, اور وہ غلطی پر بھی ہوگا اور آپ صحیح پر ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ چاہیں گے کہ یار آپ ایک دم سے اس کو ریئیکشن کے ساتھ ایک اس سے بھی زیادہ ناسٹی آپ ای میل کر دیں, غصے والی ای میل کر دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے جو ہے نا آپ پہلے تو سانس لیں, آپ ایک پاز لیں اور آپ اس چیز کو ڈیفر کر دیں, اور آپ کہیں اس کے اوپر میں جو ہے ریئیکشن اپنا جو ہے نا وہ بعد میں دوں گا. آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ اگر آپ پاز لے کے آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جب آپ اس کو اٹینڈ کریں گے اس سچویشن کو, تو وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے آپ نے اٹینڈ کیا. تو اس طرح کی سچویشن کو جو ہے نا ہمیشہ اسیس کرنا چاہیے. وہ آپ کے پرسنل اس کے اندر بھی آ سکتی ہے, آپ کے پروفیشنل چیزوں کے اندر بھی آ سکتی ہے, میٹنگز کے اندر آ سکتی ہے, ڈسکشنز ڈیلیبریشنز کے اندر آ سکتی ہے, آرگومنٹس کے اندر آ سکتی ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ سوچا سمجھا ریئیکشن ہو اور میچیور ریئیکشن ہو. صحیح ہے. سہیل بھائی بس ایک آخری بات, اس کے بعد ہم چلیں گے ٹورڈز بینک اسلامی اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی. صرف ایک بات جو میں چاہتا ہوں, میں آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچاؤں, کیا یہ تبدیلی ایک دن میں آ جائے گی یا اس کو بار بار پریکٹس کرنا پڑے گا تو جا کے یہ میری لائف میں آئے گی, یا میں آج سوچوں کل یہ تبدیلی آ جائے گی, یا یہ تبدیلی ٹائم لے گی آہستہ آہستہ گریجولی؟ نہیں ہے, بے شک اس کے اندر کافی وقت لگتا ہے اور آپ کو یہ چیز پریکٹس کرتے رہنی پڑتی ہے. جی. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی کانشیسنیس کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. آپ سچویشن کو بھانپیں کہ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو جو برا سائڈ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, وہ آپ وہاں پہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. تو آپ نے جو اپنا اندر جو اچھا انسان ہے ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی سچویشن آتی ہے اس کے اندر ٹھہراؤ اپنے لے کر آئیں طبیعت کے اندر. اور ہمیشہ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ مسکراتے رہتے ہیں, تو یہ جو مسکرانا ہے نا یہ اتنا زبردست فعل ہے کہ یہ آپ کے اسٹریس کو بھی کم کرتا ہے, سچویشن کو مینیج کرنے کے اندر آپ کو جو ہے وہ بہتر آپشنز دیتا ہے, اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے چیزوں کو مینیج کر سکتے. تو یہ بائی دا ٹائم پریکٹس کرتے کرتے آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ کو یہ کنٹینیو کرنی پڑتی ہے. سہیل بھائی ماشاء اللہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں بات ہوئی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک باس ہوا کرتے تھے, تو وہ ہمیں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس دشت کی صحرائی میں جو ہے وہ 20 سال لگا دیے, اباؤٹ دا بینکنگ وہ کہتے تھے. تو ماشاء اللہ آپ نے بھی جو وہ بینک اسلامی میں 10 سال جو ہیں وہ لگائے ہیں. تو کیا ایسی خاص چیز ہے بینک اسلامی کی جو آپ کو بڑی پسند آئی ہے؟ آپ نے 10 سال اپنی جوانی کے ماشاء اللہ وہ بینک اسلامی کو دے دیے. اب یقین مانیں شاہان, مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بینک اسلامی کے اندر 10 سال گزارے. ایسا لگتا ہے کل کی ہی بات ہے, 2016 کے اندر میں نے بینک اسلامی کو جوائن کیا تھا. آئی تھنک سب سے زیادہ اہم چیز مجھے لگتا ہے جو مجھے بینک اسلامی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے, اور مجھے بیچ میں بڑی اپارچونیٹیز آئیں جو کوئی کہہ سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہے, اور لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بیٹر اپارچونیٹی ہے, تمہاری تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے, پوزیشن بھی شاید وہ بینک بھی بڑا ہے, واٹ ایور. لیکن جو چیز آپ کو جوڑے رکھ رہی ہے بینک اسلامی کے اندر, مجھ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینک اسلامی سے وابستہ ہیں انکلوڈنگ یور سیلف, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپارچونیٹیز لاتعداد ہے. یہاں پہ آپ کو نئے پروجیکٹس ملتے رہتے ہیں, اور ہر آنے والا پروجیکٹ جو ہے نا وہ آپ کو ایسا محسوس کراتا ہے کہ آپ ایک نئے ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں. دوسرا جو بینک اسلامی کی سب سے اہم چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہاں کا کلچر ہے. بڑا ہی امپلائی سینٹرک, پبلک سینٹرک کلچر ہے جو آپ کو جوڑے رکھتا ہے ادارے کے ساتھ, جس میں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے, آپ کی فیملی کے بارے میں بات ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو ایک لیگیسی ہے بینک اسلامی کی جو کنٹینیو کر رہی ہے, اور وہ بینک اسلامی کے ساتھ آپ کو اٹیچ رکھتی ہے. تیسری سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے بینک اسلامی, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا واحد یہ اسلامک بینک ہے پاکستان کا, اور میں جب دوسری کنٹریز میں بھی جب ٹریول کرتا ہوں وہاں پہ بھی میں اسلامک بینکس کو دیکھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے بات نہیں ہوتی. وہ ہمارا مشن ہے, سیونگ ہیومینٹی فرام ربا. اس مشن کے حوالے سے بینک اسلامی میں جتنی بات ہوتی ہے مجھے اس کی کوئی مثال کہیں اور کسی اور اسلامک بینک میں نہیں ملتی. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو میرا مشن ہے, میرا پرسنل گول ہے اس لائف کا, وہ بینک اسلامی کا بھی ہے. جب 2 گول آپس میں جو ہے کنورج کر جاتے ہیں تو آئی تھنک یہ پھر جو نمبرز ہیں نا یہ 10 سال ہوں 20 سال ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. سر بھائی جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارا جو مشن ہے سیونگ ہیومینٹی فرام ربا, تو میں نے یہ بات آپ کے منہ سے بھی ملٹیپل ٹائم سنی, عمران بھائی سے بھی سنا, کہ اسٹیج پہ سنا کہ آپ کہتے تھے بھائی اگر کوئی کسٹمر بینک اسلامی آنے کو راضی نہیں ہے تو اسے بھلے سے میزان چلا جائے, وہ DIB چلا جائے, وہ البرکہ چلا جائے, وہ فیصل اسلامک چلا جائے, وہ کسی اسلامک بینک میں کام کرے, وہ بھلے سے بینک اسلامی نہ آئے پر اس سے یہ ریکویسٹ کرو کہ ہی مسٹ ڈو بینکنگ ود دا اسلامک بینکنگ. تو ہم نے کئی دفعہ جو ہمارا یہ مشن ہے اس کو ہم نے بینک اسلامی سے بھی ایک اسٹیپ شاید آگے رکھا. بالکل ایسا ہی آپ نے بہت درست فرمایا.
ایکچولی بینک اسلامی کا جو مشن ہے نا وہ تو گلوبل مشن ہے ایسا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر اسلامک بینکنگ کو پھیلانا ہے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے ہماری ایک بورڈ میٹنگ کے اندر اس کا ذکر ہوا کہ بینک اسلامی ایک مڈ سائز بینک ہے, یہ اپنے ویژن کے اندر جو ہے وہ گلوبل پرسپیکٹیو کیسے لے کر آتا ہے. تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے انڈیویجولز ہیں جو بینک اسلامی کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ گلوبل فورمز کے اندر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کو. تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ترویج کرتے رہتے ہیں, اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. صحیح. پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں مختلف ممالک کے اندر, تو ہمیں بہت ساری ایسی اپارچونیٹیز ملتی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں جن کے کچھ کنفیوژنز ہوتے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. تو یہ بیسکلی ہماری جو نالج شیئرنگ کا جو ایک طریقہ کار ہے, اور ہماری جو ڈفرینٹ فورمز گلوبل فورمز کے اوپر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمیں اپارچونیٹی دیتی ہے کہ ہم گلوبلی اس چیز کو پھیلائیں. سر بھائی میں یہاں صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا, سر آپ نے کہا یہ گلوبلی کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ وین بینک اسلامی ٹاک اباؤٹ سیونگ ہیومینٹی فرام ربا, تو وہ ہیومینٹی کی بات کر رہا ہے, ناٹ اباؤٹ دا مسلمس. تو یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو سود سے ہے یہ صرف مسلمانوں کو بچانا ہے, پر بینک اسلامی نے ایک نئی تھاٹ دی کہ جی اٹس ناٹ اباؤٹ دا مسلم اونلی, اٹس اباؤٹ دا ہول ہیومینٹی. تو پھر اس میں جو ایک نان مسلم ہے, کرسچن ہے, جیوز ہے, یا کوئی دوسرا مذہب اس کا تعلق ہے, تو یہ اس تک اسلامک بینکنگ کا اس سے کیا تعلق ہے جو بینک اسلامی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے یا بس ایک ایسی ایک نعرہ ہے بینک اسلامی کا؟ نہیں, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور میں نے ایکچولی اس کو جو ہے نا اچھے سے سمجھا جب میں نے ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ ایک بے نمازی کی جو نحوست ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے. تو میں نے اس پہ جب غور کیا کہ مطلب کہ ایک انسان ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے, تو اس کی جو نحوست ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے, کیسے پاسبل ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی خرافات ہوتی ہیں اور کوئی ایسے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو دین سے ہٹ کر ہوتے ہیں, اور اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بھی ادارہ ایسا ہے جو سود پہ کام کر رہا ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی نحوست جو ہے وہ ہماری معاشرے کو, ہماری معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, چاہے وہ ایک مسلمان معاشرہ ہو یا وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی ویسٹ کا معاشرہ ہو. تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بات جو ہے وہ آگے پھیلائیں کہ صرف یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ سولوشن جو ہے, جس کو دنیا بھر میں اب ایتھیکل بینکنگ بھی کہا جاتا ہے, اس کا تعلق اسلام سے تو ہے ڈیفینیٹلی, وہ ایک اسلام چونکہ ضابطہ حیات ہے تو وہ ایک سولوشن آپ کو دیتا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ جو ہے وہ ریلیجن سے بیونڈ اس کے اثرات ہیں, وہ پورے معاشرے پہ جاتے ہیں. تو ہمیں سود کی جو ایول ہے اس کو پورے معاشرے سے ختم کرنا ہے. سر پر ایک بات اور کہ چلے ہمارے یہاں تو سود کی حرمت ہے, سود منع ہے, کیا عیسائی میں, کرسچینٹی میں, جوزم میں بھی سود منع ہے, جس سے وہ ایتھیکل ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کریں؟ نہیں, بالکل نہیں. ہماری اس پہ کافی ریسرچ ہوئی تھی اور اس میں ہمارے شریعہ ڈپارٹمنٹ میں اس میں بھی کافی ہیلپ کیا تھا. تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ جو سود ہے بیسکلی یہ تمام ریلیجن کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے, اور اس میں اکنامسٹ بھی جو ہے اب اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکنامی اور سوسائٹی کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. اور ان کا بھی جو ہے اب شفٹ ویسٹ کا بھی اگر آپ دیکھیں جو بینکنگ کا ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ایسٹ بیکڈ فائنینسنگ کی طرف جا رہا ہے, جو بیسکلی ایجاد ہے بیسکلی اسلامک بینکنگ کی طرف سے. سو بھائی میری اور کیونکہ میں خود اس کا پارٹ اور ہمارے بہت سارے لوگوں کی نیک دعائیں اور تمنائیں جو ہیں وہ جو آپ کا یہ مقصد ہے کہ انسانیت کو سود سے بچانا, اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے اور بہت سارے لوگ اور بھی ایڈ کرے. پر اگین میں آج بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا یہ اسلامک بینکنگ صحیح ہے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑ لو, وہاں سے پکڑ لو. تو ابھی پیپل ہیو ایمبیگیوٹی ان اٹ کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ابھی بھی یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ تو ماشاء اللہ بہت لانگ ٹرم سے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ کیونکہ آپ بہت ڈیٹیلز بھی دیکھتے ہیں, آپریشنز دیکھ رہے ہیں پورے بینک کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں باتیں جو تھیوریٹیکلی موجود ہیں آن پیپرز, کیا یہ پریکٹیکلی بھی آن گراؤنڈ ایسا ہو رہا ہے اور یہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ صحیح ہے؟ اس میں بیسکلی میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا, اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, آج بھی ہمیں اس طرح کے سوالات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیے گا, اگر آپ نے جب اپنا پروفیشنل کیریئر اسلامک بینکنگ میں اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت یہ سوالات بہت زیادہ تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو اسلامک بینکنگ کا اب ہمارا مارکیٹ شیئر جو ہے الحمدللہ وہ 30% پر ہے ماشاءاللہ, زبردست, جو کہ 2015 میں جو ہے یعنی کہ 10 سال پہلے صرف 12% تھا. تو یہ بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. اس میں ٹرسٹ ایز ویل بالکل, تو لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ملتے جا رہے ہیں, ان کے جو عملی مشاہدے کی بنیاد پہ بھی وہ جو ہے اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں.
اب ایک جو کنفیوژن ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کنفیوژن کیوں ہے. جو چیز میں نے ہمارے ایک سیشن ہوا تھا جو اسٹیٹ بینک نے ہی منعقد کیا تھا، کوئی 5 ڈے کا ٹریننگ کورس تھا. اس میں مصر سے، فلسطین سے، سودان سے مختلف جو پریکٹیشنرز تھے اسلامک بینکنگ کے، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہاں پہ میں نے ایک بڑی زبردست بات سیکھی. انہوں نے بتایا کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک جو ہے پروسیس اورینٹیڈ ریلیجن ہے، وہ رزلٹ اورینٹیڈ ریلیجن نہیں ہے. اچھا اس نے اس بات کو اتنا زبردست مجھے سمجھایا. ہمارا مسئلہ کنفیوژن کہاں پہ آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی رزلٹ وہی ہے جو کنونشنل بینکنگ کا رزلٹ ہے. تو رزلٹ کی بنیاد پہ جو ہے نا کسی بھی چیز کو صحیح و غلط نہیں کہا جا سکتا، اس کے پروسیس کو دیکھا جائے گا. تو اسلام بھی جو ہے نا وہ پروسیس کو بتاتا ہے. جس طرح سے ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ جو ذبیحہ ہے، گوشت ہے، گوشت آپ کو جو ہے وہ جھٹکے کے گوشت کا بھی وہی ملے گا جو آپ ایک بالکل جو اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ ذبح کریں گے کسی جانور کو، حلال جانور کو، تو وہ گوشت آپ کو ملے گا. لیکن جھٹکے کے گوشت کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، اور وہ جو ہے حلال ہے، دوسرا جو گوشت ہے جو اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے پروسیس جو ہے نا وہ صحیح فالو ہوا ہے نہیں ہوا. رزلٹ اگر سیم بھی ہے تو اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز لانگ ایز پروسیس جو ہے وہ شریعہ کے مطابق. ایک ایڈیشنل سوال کہ ہاؤ وی انشیور دا پروسیس. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ پروسیس ہے، بٹ لوگوں کو یہ ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوگا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسے انشیور بھی کیا جا رہا ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے لیے، یا بس ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنا دیا اور ہم نے کچھ لوگ رکھ دیے اس پروسیس کو کر رہے ہیں؟ تو مجھے چیک اینڈ بیلنس کے بارے میں اگر بتائیں. اس میں اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے وہ ایک تو ریگولیٹر جو ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی طرف سے بھی گورننس کا بہت اسٹرانگ نظام قائم کیا گیا ہے، جس کے اندر ریگولیٹر خود جو ہے وہ ڈفرینٹ انسپیکشنز کرتا ہے اسلامک بینکنگ کے پروسیسز کی، اور ان کا باقاعدہ ایک اسلامک بینکنگ پالیسی ڈپارٹمنٹ جو بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے اسلامک بینک کے ساتھ. وہ ڈفرینٹ ریگولیشنز، پالیسیز کو انشور کرتا ہے. اس کے بعد بینک کے اندر اپنا جو ہے وہ شریعہ بورڈ ہے، اور شریعہ بورڈ کے اندر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر میں کام کر رہا ہے. بہت ایکٹیو اس کے اندر علماء کرام جو ہے وہ چیزوں کو، پروسیسز کو، ٹرانزیکشنز کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز اسلامک بینکنگ کی جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکتی، اپروو نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ نے ریویو نہ کر لیا ہو. یہ کتنا اسٹرانگ، اتنا میچور نظام قائم ہو چکا ہوا ہے کہ اب اس چیز کی جو ہے نا چانسز بہت ہی ریموٹ رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامک بینک کے اندر کوئی پریکٹس ایسی جاری ہو جو کہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق نہ ہو. لیکن پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اب میرا پرسنل فیل، یعنی کہ ایک میرا برانچ کے اندر جو برانچ مینیجر ہے، اب اس کو پالیسیز تو پتہ ہیں اسلامک بینکنگ کی، ساری چیزیں معلوم ہیں اس کو کیسے پریکٹس کرنی ہے، لیکن اگر اس کا پرسنل فیل اس کے متضاد چلا جاتا ہے تو وہ اس کا پرسنل فیل ہے، ظاہر سی بات. لیکن جہاں تک بات آتی ہے ہمارے اسلامک بینکنگ پالیسیز کی، گائیڈ لائنس کی، پریکٹسز کی، پروڈکٹس کی، وہ تمام کی تمام الحمدللہ ہمارے علماء کرام سے جو ہے وہ اپروو شدہ ہے. صحیح. شاید جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے میں بال کی کھال نکال رہا ہوں، پر مجھے آپ کے جواب سے مزید 2 سوال کریٹ ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بی ایم یا کوئی بھی اسٹاف ہے وہ اس کا ذاتی فیل ہے، اور وہ ذاتی فیل میں ہم نے جو گائیڈ لائنس دی اس کو فالو نہیں کرتا، اور وہ کوئی بھی ایسٹ کی یا فائنینسنگ کی ٹرانزیکشن وہ غلط کر دیتا ہے اور شریعہ کمپلائنس اسے پکڑ لیتا ہے، تو پھر وہ اس پروفٹ کا کیا کرتا ہے؟ کوشچن نمبر 1. اور سیکنڈ، جو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تو آپ کی بینک کی مینجمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے، تو اگر بینک کی مینجمنٹ اسے فورس کرے کہ تم غلط کرو تو وہاں پہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ پہلے سوال کا آپ کا جواب ہے اس میں بہت ہی کلیئرلی ہے. اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز اور ہماری انٹرنل پالیسیز میں بھی ہے کہ ہماری ہر ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ پری ٹرانزیکشن اور پوسٹ ٹرانزیکشن اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہے دونوں ٹائم پہ. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا انٹرنل آڈٹ کے اندر بھی شریعہ انٹرنل آڈٹ کا سپریٹ نظام موجود ہے جو ٹیسٹ بیسس پہ تمام ٹرانزیکشنس کو ریویو کرتا ہے، چاہے وہ برانچز کے اندر ہوں یا ہیڈ آفس کے اندر وہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن منظر عام پہ آتی ہے جو کہ شریعہ کے اصولوں کے خلاف کی گئی ہوتی ہے، اس میں پالیسیز کو فالو نہیں کیا گیا ہوتا ہے، تو اس سے جو بننے والا جو پروفٹ ہے وہ چیریٹی کرتا ہے. وہ چیریٹی کرتے تو پھر بینک اسے اپنی پاکٹ میں لے کے، بینک اپنی پاکٹ میں بالکل لے کے نہیں آ سکتا. سہیل بھائی نے کی کہ ایک ایسی چیز جو بینک ارن کر چکا ہے، بٹ بینکس کو جب بعد میں آڈٹ کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے تو اسے پھر وہ چیریٹی کر دیتا ہے. یہ شاید کوئی بھی کنونشنل بینک ایسا. بالکل. تو آپ نے بڑا سیٹسفائی اس کا جواب دے دیا اور ہم نے پریکٹیکلی بھی ایسا دیکھا. دوسری بات کہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے، دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کے اندر جو ورٹیکل کو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے تاکہ اس پہ جو ہے مینجمنٹ کا کوئی بھی انفلوئنس نہ رہے. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا میں آپ کو بتاؤں شاہان کے مینجمنٹ جو ہے نا وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ایک پولیس فورس لگائی گئی ہے تو ہی وہ یہ کام کرے گی. اب اوور دا پیریڈ الحمدللہ ہمارے پاس مینجمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے فرسٹ یا سیکنڈ گیٹ کیپر ہیں بیفور شریعہ. دے انڈرسٹینڈ شریعہ کمپلائنس کہ شریعہ کے کیا اصول ہیں، شریعہ کیا گائیڈ لائنس ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں
اور اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, جہاں پہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, تو وہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرتے ہیں. تو الحمدللہ اوور دا پیریڈ نا اب ہمارے جو مینجمنٹ جو ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے سیپریٹلی کام کر رہی ہوتی ہے, وہی اس چیز کو میک شیور کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ سروسز اور ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں. اس کے علاوہ اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شریعہ بورڈ کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے, اور ان کی کوئی رپورٹنگ جو ہے وہ مینجمنٹ کو نہیں ہوتی. تو وہ اس چیز کو بھی میک شیور کرتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی سچویشن کے اندر اگر مینجمنٹ کو انفلوئنس کرتی ہے تو وہ انڈر کسی بھی پریشر یا انفلوئنس کے نہ آئے. سر بہت شکریہ, آپ نے اس کو کلیئرٹی دے دی, کیونکہ میں تو ابھی کرنٹ مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہوں, دے آر ٹو مچ ٹلڈز اباؤٹ دا شریعہ. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس طرف شاید ٹلڈ نہ ہو, تو آپ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ جو آپ کا کمپلائنس شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بورڈ کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے, ناٹ ٹو دا مینجمنٹ. میں صرف ایک چیز اگر شان میں اگر ایڈ کرنا چاہوں, اس میں مجھے ایک چیز یاد آ گئی. ہم جب اپنی 2023 کے اندر ہم نے ایک سیشن کیا تھا اور ہم اپنی ویلیوز کو جو ہے اس میں ڈیفائن کر رہے تھے, تو بڑی خوشی مجھے محسوس ہوئی جب مینجمنٹ ٹیم پوری بیٹھی تھی اور ہم ویلیوز کو ڈیفائن کر رہے تھے. تو اس میں ون آف دا جو ویلیوز ہماری چلی آ رہی تھی بینک اسلامی کے اندر, وہ شریعہ کمپلائنس کی تھی. تو اس میں مینجمنٹ نے خود کہا کہ سر ہمیں جو ہے شریعہ کمپلائنس سے بڑھ کر شریعہ ایکسلنس کی طرف جانا ہے. تو آج شریعہ ایکسلنس جو ہے وہ بینک اسلامی جو ہے وہ ویلیوز کا حصہ ہے, کہ صرف ہم نے جو ہے وہ کمپلائنس یعنی کہ نام کے حوالے سے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے فلاں پالیسی کمپلائنس کر لی, بلکہ اس کے اندر ہم نے ایکسل کرنا ہے, ایکسلنس لے کر آنی ہے, کہ بیانڈ جو ریکوائرمنٹ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بیسٹ پریکٹس سمجھی جاتی ہے شریعہ کے اندر بھی, تو اس کو ہم اڈاپٹ کریں. صحیح ہے. سہیل بھائی ایک بات بڑی زد عام ہے, ہم نے کئی نیوزز دیکھی کہ جی 2028 تک جتنے بینکس ہیں آل ول بی کنورٹڈ ٹو اسلامک بینکس, جتنے کنونشنل بینکس ہیں. تو کیا آپ کو وہ پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا یہ صرف ایک ریومرز ہے, ایک ایسی خبریں, یا بینکس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم سنگ میل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے, سب سے اہم چیز تو یہ ہے. اور جب ہمارے حصے میں جو ہے نا وہ ارادہ کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور رزلٹس جو ہیں وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں. مجھے بہت زیادہ قوی امید ہے کہ 2027 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بہت ایگریسو ڈیڈ لائن ہے. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو سینٹرل بینک ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ بڑا ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. بینکس بھی اب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ آپ نے اناؤنسمنٹ دیکھی ہوں گی کچھ بینکوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کنورژن کے حوالے سے اناؤنسمنٹس کر دی ہوئی ہیں کہ وہ اب اسلامک کے اندر فل فلیج کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک جرنی ہے, اور یہ گریجولی ہم اس کے اندر آگے بڑھتے رہیں گے. اگر یہ 2027 میں نہ بھی ہوا تو یہ آگے جا کے کوئی ایک ایسا مائلسٹون ہم اچیو کر جائیں گے جس سے ہم آگے کی بات کر رہے ہوں گے. تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اس میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے بڑا تو جو گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے, تقریباً 40 ٹریلین روپیز کا وہ ڈیٹ ہے, اس کی کنورژن ہے انٹو اسلامک, تو اتنے ایسٹس بھی آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. ایسے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں ٹینجیبل جن کے بہرحال ہم جو ہے وہ جوابات نکال لیں گے. سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے شریعہ جو بیسکلی ہم کمپلائنٹ بینکنگ کی بات کرتے ہیں, اس کی ویلیوز کی ایڈاپشن کی بات کرتے ہیں, ہم کلچر کی بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب سے جو مشکل ہے کنونشنل بینکس کو, وہ شریعہ کمپلائنس کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کلچر کو بلڈ کرنا ہے, جو بہت زیادہ جو ہے اہم بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل سے اچیو ہوگا. تو اس پہ آئی تھنک ابھی بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی, لیکن مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو چیلنج آگے جا کے جو آئے گا وہ کلچر کا آئے گا کہ شریعہ کمپلائنس کلچر. آپ کو لگتا ہے کلچر از امپورٹنٹ, جہاں پہ پروسیس ہوں گے, پروسیجرز ہوں گے, تو کیا اس کے بعد بھی کلچر کی امپورٹنس رہے گی, یا اگر یہ بینک سے پروسیسز اینڈ پروسیجرز کو فالو کر رہے ہوں گے سو دس ول بی انف؟ میں آپ کو بتاتا تھا کہ پروسیس آف پالیسیز جو ہے نا وہ آپ کو کمپلائنس تو کروا دیں گے, ایکسلنس آپ اچیو نہیں کر سکتے بغیر کلچر کے. تو کلچر آپ کو جو ہے نا وہ بیسکلی پش کرتا ہے ٹورڈز ایکسلنس, تو وہ بڑا اہم ہے کلچر. سہیل بھائی آپ سے بات کر کے لٹرلی بہت مزہ آیا, اور آپ سے وہ باتیں ہوئیں جو دل سے دل کی باتیں ہوتی ہیں, اور مجھے آپ کو سننے میں خود مزہ آیا. ہماری آڈینس کو مجھے یقین ہے آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا. آپ کی ایک بڑی اچھی فالوورشپ ہے, میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے لنکڈ ان پہ تمام لوگوں کو رسپانس کرتے ہیں, آئدر وہ کوشچن بینک اسلامی سے پرٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جو بھی بات کہیں بھی بات بینک اسلامک بینکنگ کی ہوتی ہے سو آپ اس کو ضرور رسپونڈ کرتے ہیں. تو سہیل بھائی آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ, اور ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں اور دوبارہ اس بیٹھک میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم گپ شپ کریں. تو سہیل بھائی ونس اگین تھینک یو, تھینکس الاٹ. اور یہ تھی ہماری بینک اسلامی بیٹھک کی ایک ایپیسوڈ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, بینک اسلامی پائندہ باد.